آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں آفیشلی کیا کیس ہے, کیا ہوا ہے. میں نے درخواست یہ کڈنیپنگ کے بعد ملتان جو لاہور بینچ ہے ملتان میں, ادھر درخواست دی تھی. ادھر ڈائریکشن گئے تھے ایس کو کہ آپ انوالو کریں ان کو اور پروسیڈ کریں اس کے بعد. لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے, ملتان بینچ کے, کوئی کانٹیکٹ ہم سے نہیں ہوا, نہ میرے وکلا سے ہوا ہے, نہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور ہمیں تو خبریں ادھر ادھر سے پتہ چلتی ہیں کہ جی آپ کو ایف آئی آر میں ڈالا گیا اپریل میں پہلے, اور اب میں نے سنا ہے کہ ملتان برانچ میں جو پٹواری تھے جو اوریجنل ایف آئی آر میں تھے, انہوں نے بھی کیس داخل کیا ہے کواشمنٹ کا. اس کی بھی رپورٹ آنی تھی 2 جولائی کو. ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلے. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اور واضح ہو گیا ہے کہ یہ ساری ایک سیاسی اور یہ وکٹمائزیشن کہہ لیں یا پریشر ڈالنا یا خوف ڈالنا, یہ اس کے ذرائع چل رہا ہے. یہ کارروائی میں کوئی نہ قانونی چیز ہو رہی ہے, جیسے کہ فیصل نے آپ کو بتایا, نہ قانونی طریقہ کار چل رہا ہے, نہ کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی ایکشن لے رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, اس کا ایجنڈا جو ہے, اور امپورٹڈ حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں, ان کا ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ ٹیررائز کرو, آپ خوفزدہ کرو, اور اس سے لوگ خوفزدہ ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہر روز ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے جلسوں پہ. نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خوفزدہ ہے, نہ لوگ خوفزدہ ہیں. وہ خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں, کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, ان کا مقصد آنے کا صرف تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر دیں اور باقی امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں. جو امریکہ کہے وہ آپ کریں. اور ابھی ہندوستان کے ٹی وی آپ دیکھیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ واہ واہ شہباز شریف ٹریڈ پھر سے کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. آپ دیکھیں پوری ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کے علاوہ روس سے سستا تیل لوگ خرید رہے ہیں, گندم خرید رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کیونکہ امریکہ کے پریشر میں ہے, ان کی سازش سے آئی ہے پاور میں, تو وہ نہ تیل سستا خرید کے لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کر رہے ہیں, نہ گندم خریدنا چاہ رہے ہیں. وہ خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ کوئی کچھ کر نہ دے. اور اس کے باوجود آئی ایم ایف سے ابھی تک کچھ نہیں انہیں ملا. لوگوں کو پیستے جا رہے ہیں بڑھتی قیمتوں سے, لیکن آئی ایم ایف سے ابھی کچھ نہ ملا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی, پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے, ملک کو تباہ کر کے یہ آئی ایم ایف سے کیا لیں گے؟ امریکہ کی غلامی ملے گی؟ یہ ہمیں نہیں منظور. ہماری درخواست کے اوپر جو پولیس والے 2 حضرات پیش ہوئے ہیں, ایک محرر صاحب تھے, وہ آفیشیل وٹنس ہیں کمیشن کے, وہ ریکارڈ لے کے پیش آئے ہیں, جو کہ ریکارڈ جو ہے اس پہ ہمیں شدید تحفظات بھی ہیں اور اعتراضات بھی ہیں. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس دن جب ڈاکٹر صاحبہ کو اغوا کیا گیا تو تمام میڈیا تھانہ کوثار کے باہر تھا, اور تھانہ کوثار میں سے یہ رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کو وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا, فیبریکیٹ کیا گیا ہے ریکارڈ, جس کی ہم کمیشن نے کو ہم نے نوٹس لینے کا بھی کہا ہے, اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز آگے چلیں گی. تب بھی ہم اس کو مزید جو ہے اس کی تحقیقات بھی کریں گے, اور اس کو جو متعلقہ اہلکاران جو اس دن تھے وہ تمام آج کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اور آج جو ایس ایس پی آپریشن آئے ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے چارج کیونکہ اگلے دن لیا تھا, لہٰذا ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو اس سارے واردات کا پتہ نہیں تھا. تو آج کمیشن نے وہ تمام متعلقہ اہلکاران ہماری درخواست کے اوپر جو کہ اس دن انچارج تھے ان کو طلب کر لیا ہے. سوموار والے دن جو ہے انشاءاللہ بعد دوپہر جو ہے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی. اس میں ریونیو اہلکاران جو کہ قانون کے مطابق ذمہ داران تھے وہ ان تمام کو پیش کیا جائے گا اور اس پہ جرح کی جائے گی. ایک بات جو ہے وہ بالکل ثابت ہے کہ کسی قسم کا قانون ضابطہ اس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. جس طرح سے ایک سینئر پارلیمنٹیرین, موسٹ سینئر جرنلسٹ, ریناؤنڈ انٹرنیشنل پرسنالٹی ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا, اس سے عام عوام میں عدم تحفظ کا جو ایک خدشہ ہے وہ بہت بڑا ہے.
اور تمام جو عوام ہے وہ اس طریقے سے اور اس معاملے سے شدید پریشان تھی. اور یہ جو جب سے یہ حکومت آئی ہے اور حکومت کو لانے والے آئے ہیں وہ ایک مسلسل عوام پہ جو ہے ایک بہیمانہ قسم کی ایکسرسائز کی جا رہی ہے. روزانہ پولیس کے چھاپے، انتظامیہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اور ایک جیسے آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جن کو تھانوں میں بستہ بے میں ہونا چاہیے وہ انچارج لگا دیے گئے ہیں داخلہ کے، پنجاب کی داخلہ کے اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے اوپر. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پولیس کو استعمال کرنا، انتظامیہ کو استعمال کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے اور نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ عدالتوں کی پرواہ ہے اور وہ جو من میں آئے وہ کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا لیکن ہم اس کمیشن کے سامنے ڈے ٹو ڈے بھی پیش ہونے کو ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ڈے ٹو ڈے کرنی ہے ہم اس کو 1 تاریخ سے پہلے کنکلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ذمہ داران ہیں ہم ان کو ایکسپوز ضرور کریں گے.